ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سیٹھ تھا جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ پریشان رہتا تھا کہ وہ کہتا تھا کہ اگر اب میرے پاس پیسہ ہے، بہت زیادہ ہے، لیکن پتہ نہیں میں مر جاؤں گا تو پھر میری آنے والی نسل کا، میری اولاد کا کیا بنے گا؟ ان کے پاس اتنا پیسہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ان کو میں نے اتنی آسائشیں دی ہوئی ہیں، زندگی گزارنے کے اچھے طریقے دیے گئے ہیں، تو کیا جب میرے مرنے کے بعد بھی یہ ان کے حالات کیسے گزریں گے؟ وہ اس کے لیے ہمیشہ سے جو ہے وہ پریشان رہتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے ایک دوست سے ذکر کرتا ہے کہ میرے پاس پیسہ اور سب کچھ ہونے کے بعد، ساری آسائش، ساری سہولیات ہونے کے بعد، مجھے ایک ہر وقت پریشانی لاحق رہتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا؟ ان کے پاس پیسہ ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ آسائشیں ہوں گی نہیں ہوں گی؟ اس کا کیا بنے گا؟ تو وہ دوست نے اسے پہلے تو سمجھانے کی کوشش کی۔ جب اسے سمجھ نہیں آئی تو وہ اسے ایک بزرگ کے پاس لے گئے، ایک اللہ والے کے پاس لے گئے۔ تو اس نے کو جا کے اپنا سارا مسئلہ بتایا کہ میں بہت کوشش کرتا ہوں کہ اپنی اس ٹینشن، اس پریشانی کو اپنے دماغ سے نکال سکوں کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا۔ تو وہ وہاں جانے سے پہلے اس کے دوست نے کہا کہ آپ ایسا کرو، آپ کے پاس تو پیسہ بہت ہے، اچھا سا کھانا، فروٹ اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اٹھاؤ، ایک اللہ والے کے پاس جاتے ہیں، ایک بزرگ کے پاس جاتے ہیں، اس کو جا کے کھانا وغیرہ بھی دیتے ہیں اور اس سے یہ مشورہ بھی کریں گے کہ آپ کے پریشانی کا حل کیا ہے۔ تو وہ اچھا سا کھانا بنا کے، قیمتی کھانا اور لذیذ کھانے بنا کے، فروٹ وغیرہ لے کے اس بزرگ کے پاس پہنچتے ہیں، اسے سارا مسئلہ بتاتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ اس بزرگ کو کہتے ہیں کہ یہ کھانا ہم آپ کے شاگردوں کے لیے اور آپ کے لیے لائے ہیں۔ تو اس کے کافی شاگرد تھے، اس نے شاگردوں کو بلایا کہ آپ کو لوگوں کے لیے کھانا آیا ہے۔ تو اس کے شاگردوں نے بتایا کہ ہم تو آلریڈی کھانا کھا چکے ہیں، آج کے دن کا ہمارے پاس کھانا موجود ہے اور ہم اس ٹائم کا کھانا کھا بھی چکے ہیں، لہٰذا ہمیں اس کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس بزرگ نے اس سے معذرت کی کہ جی آج ہمارے بچے کھانا کھا چکے ہیں، ہم لوگ کھانا کھا چکے ہیں اور آج کے لیے ہمارے لیے کھانا کافی ہے، لہٰذا ہم آپ کا یہ کھانا نہیں رکھ سکتے، آپ اسے واپس لے جائیں ورنہ یہ ضائع ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھیں، اس بزرگ سے کہا کہ آپ یہ کھانا ایسا ہے کہ رکھ لو، کل کے لیے استعمال کر لو، فریج میں رکھ لو، فروٹ کو رکھ۔ اس نے کہا دیکھیں کل کے لیے تو کل کیا پتہ کہ ہم زندہ ہوں گے نہیں ہوں گے، کل کیا بنے گا؟ ہم صرف ایک دن کا ہی کھانا جو ہے وہ بناتے ہیں، ایک دن کے ہی کھانے کا ارینج کرتے ہیں۔ اس نے کہا آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اگر کل کو کھانا نہ ملا تو کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ دیکھیں کل کو کھانے کے لیے ہم نے یہ کبھی سوچا بھی نہیں۔ ہاں وہ پیچھے اس سے پہلے بزرگ کے پاس آنے سے پہلے اس نے اپنے مینیجر کو بلایا اور اسے کہا کہ جو ان کا وکیل بھی تھا کہ آپ مجھے سارا حساب کر دیں کہ میرے جو جائیداد ہے، اگر ہم وہ ڈیلی بیس کے جو اخراجات ہیں میری اولاد کے ہیں، اگر ہم یہ ان اخراجات کے ساتھ یا ان کے اضافی اخراجات کے ساتھ چلتے رہیں تو میرا پیسہ کب تک ان کے لیے کافی ہے؟ جب اس کے مینیجر نے حساب کیا تو اس نے کہا تھا کہ یہ آپ کی آنے والی 2 نسلوں کے لیے کافی ہے، 2 نسلوں تک آپ کا اس حساب سے آپ اتنا خرچہ کرتے ہیں، اس طرح چلتے ہیں، اس سے زیادہ بھی خرچہ کریں تو آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ کے آنے والی 2 نسلوں کے لیے کافی ہے۔ تو وہ پھر پریشان ہو گیا کہ میری تیسری اور چوتھی نسل کا کیا بنے گا، میری اولاد میں سے تیسری اور چوتھی نسل کا کیا بنے گا کہ تو تب اس کو وہ دوست ملا، اسے وہ بزرگ کے پاس لے گئے۔ تو اس بزرگ نے اسے کہا کہ ہم تو ویسے کھانا نہیں رکھتے۔ اس نے کہا کل کے لیے اگر کل کھانا نہ ہوا، اس نے کہا کل آپ کو کھانا کون دے گا؟ اس نے کل بھی مجھے کھانا وہ دے گا جس نے مجھے آج کھانا دی ہے۔ اگر اللہ عز و جل نے آج مجھے کھانا دیا ہے تو وہ کل بھی دے گا۔ آج میں یہ سٹور کر لوں، اگر اللہ عز و جل مجھ سے لینا چاہے تو وہ مجھ سے کل لے سکتا ہے۔ تو ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ فیوچر پلاننگ نہ کریں، آپ آنے والے دنوں کی پلاننگ نہ کریں کہ آنے والے دنوں کے لیے کمانے کا نہ سوچیں، لیکن اللہ تعالیٰ پہ پکا یقین رکھیں۔ جب آپ کے پاس پیسے نہ ہوں، آپ کے پاس رزق کی کمی آ جائے، اللہ نہ کرے، یا کوئی مسائل ہوں، تو یہ سوچیں کہ وہ اللہ عز و جل جس نے یا آج دیا یا آج سے پہلے والے کال کو دیا ہے، وہ آگے بھی بندوبست کرے گا۔ جب اس اللہ عز و جل پہ پکا 100% یقین رکھیں گے کہ وہ رزاق ہے، وہ ہر صورت میں دیتا ہے، ہم چاہے جتنے مرضی گناہ کر لیتے ہیں گناہ کرنے کے جو گناہ کرتے ہیں، جتنے نافرمانیاں کرتے ہیں، جو لوگ
اللہ تعالیٰ کے عبادت نہیں کرتے، اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ رزق ان کو بھی دیتا ہے۔ اللہ ایک ایسی ذات ہے کہ جو اس کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی پھر بھی رزق دیتا ہے۔ جس کا اللہ تعالیٰ نے جو رزق لکھا ہے وہ اسے ہر صورت میں ملنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ رزق کے لیے کوشش چھوڑ دیں۔ سب سے بہترین آپ کی نیکی اور ثواب یہ بھی ہے کہ آپ حلال رزق کمائیں اور اسے اپنے بیوی بچوں پہ اور اپنے ماں باپ پہ، اپنے بہن بھائیوں پہ، اپنے گھر والوں پہ، اللہ کے غریب بندوں پہ لگائیں۔ یہ گناہ نہیں ہے پیسہ کمانا، پیسے کے لیے سوچنا، اسے کمانا، ہاں، لیکن اس کی حرص اور لالچ اور اسے پھر جمع کرنا یہ گناہ ہے۔ جمع آپ اس حد سے آپ فیوچر پلاننگ کر سکتے ہیں اس کو استعمال کرنے کے لیے، لیکن یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ اضافی پیسہ جمع کر کے رکھتے جائیں اسے مستقبل کے لیے، کہ آپ نے یہ جمع کر کے اسے رکھا ہوا ہے، یہ آپ کے کل ہو سکتا ہے کل آپ ہوں یا نہ ہوں، ہو سکتا ہے وہ پیسہ کل آپ کے کام آئے نہ سے، ہو سکتا ہے آنے والے دور میں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ دے دے یہ جمع کی ہوئی کہ آپ کو ضرورت ہی نہ ہو۔ جو تو ہمیشہ اللہ کے راستے میں اپنے گھر والوں پہ، اپنے بہن بھائیوں پہ، ماں باپ پہ، اپنی اولاد پہ، اپنے غریب بندوں پہ، رشتہ داروں پہ، اللہ کے غریب بندوں پہ اللہ کے راستے میں پیسہ لگائیں، وہ پیسہ کبھی کم آپ کا نہیں ہوگا۔ ہمیشہ کل کی فکر کریں، اپنے آنے والی نسل کی فکر کریں، لیکن یقین اللہ پہ رکھیں۔ یہ نہ اس بات کو لے کے پریشان نہ ہوں کہ کل کیا ہوگا، کل میرا کیا بنے گا۔ سوچ اور فکر کرنا، ایک ٹینشن لینا ایک لمٹ تک یہ ہے کہ آپ آنے والے وقت کا سوچیں، اپنی اولاد کا سوچیں، اپنے آنے والی نسل کا سوچیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنے دماغ پہ حاوی کر لیں، اپنے دماغ پہ سوار کر لیں اور اسی پریشانی اور ٹینشن میں رہیں تو یہ کبھی آپ کی پریشانی اور ٹینشن ختم نہیں ہوگی۔ اس موٹیویشنل سٹوری سے آپ کو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اس رزق کے معاملے میں دیکھیں، وہ رزق دینے والا اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی ذات کا وعدہ ہے کہ وہ ہر انسان کو رزق دیتا ہے، اور جو اس پہ یقین رکھتا ہے، جو محنت کرتا ہے، وہ اللہ اسے رزق دیتا ہے۔ تو اس پہ پکا یقین رکھ کے اللہ تعالیٰ پہ محنت کریں، آپ چلیں تو اللہ، کیونکہ وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، وہ کبھی اپنے وعدے سے مکرتا نہیں، ہمیشہ اس کا وعدہ پورا ہوتا ہے۔ جس کو اس بات پہ پکا یقین آ جائے، کبھی اس کو رزق کی تنگی نہیں آئے گی، کبھی اس کو پریشانی اور ٹینشنیں نہیں آئیں گی، وہ اسے تنگ نہیں کرے گی۔ یہ پریشانی اور ٹینشنوں کو ہم خود اپنے گھر کے دماغ کے اندر ان کا گھر بناتے ہیں، اپنے دل کے اندر، جو بار بار بے فضول باتیں سوچ کے جو ہے اس سے اپنے مائنڈ کو خراب کرتے ہیں، اور اللہ سے یقین میں ہمارے پاس کمی آتی ہے، جس وجہ سے ہمیں یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔